حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے بولے رضی اللہ تعالی، یہ بھی بخاری میں روایت موجود ہے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نا میرے حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں. حضرت حنزلہ وہ تھے جس دن شادی ہوئی نا اسی دن غزوہ احد کے لیے میرے حضور علیہ السلام نے گلیوں میں صحابہ سے کہہ کر اعلان کروایا کہ غلاموں اکٹھے ہو جاؤ، اپنی زیریں لے آؤ، تلواریں لے آؤ، گھوڑے لے آؤ اور اپنا ساز و سامان لے آؤ، ہم نے صبح کو غزوے پر جانا ہے، غزوہ احد پر جانا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے غلام صحابی حضرت حنزلہ پہلی رات کے دولے ہیں، پہلی رات کے دولے اپنی بیگم کے قریب کیے، حق زوجیت ادا کیا، رات گزری، سارا کچھ لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے. کملی والیا سونیا، یہ حنزلہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے. جب حضور کی بارگاہ میں گئے نا، میرے حضور نے فرمایا حنزلہ تو آج پہلے دن کا دولہ ہے، حنزلہ تو گھر چلا جا، تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہوگی، تیری ماں کو آج دل میں محبت ہوگی، تیری ماں کے آج بڑے چاہ ہوں گے کہ میرا پتر نیا نیا دولہ بنا ہے، آج تیری ماں کو بڑی خوشیاں ہوں گی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھ اور جا اپنی بیوی کے قریب چلا جا. فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں گھر سے اپنی بیوی کو کہہ کے نکلا ہوں کہ میں حضور کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ عشق ہے، یہ حضور کے غلاموں کا پیار ہے. دوسرے دن گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، فرمایا چلو غلاموں غزوے پر چلو. اب غزوہ احد میں نا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے میرے حضور کے ساتھ اب غزوہ احد میں پہنچ گئے. جب غزوہ احد میں گئے نا، اب صبح ہوئی، جنگ شروع ہو گئی. میرے حضور علیہ السلام کے یہ غلام لڑ رہے ہیں، میرے حضور علیہ السلام کے غلام کافروں کو واصل جہنم کر رہے ہیں. اور یہ میرے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور علیہ السلام کی غلاموں کی صفوں میں شامل ہو کر کافروں کو نیست و نابود اور واصل جہنم کر رہی ہیں. یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کافروں کے خلاف لڑ رہی ہیں اور کافروں کو واصل جہنم کر رہی ہیں. حتیٰ کہ واصل جہنم کرتے کرتے نا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پیچھے کسی بدبخت نے تیر پھینکا اور حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر کے پیچھے آ کر تیر لگ گیا. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زخموں سے چور آپ نیچے گر پڑے. حتیٰ کہ جب نیچے گرے ایک صحابی نے دیکھا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیچے گر گئے ہیں. یارو پہلے دن کے دولے ہیں، دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں. لڑتے لڑتے کسی بدبخت نے تیر مارا، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر کے پیچھے آ کر لگا. جب آپ کی کمر کے پیچھے لگا نا، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمین پر گر گئے. جب زمین پر گرے اپنے جسم کو یوں گھسیٹنا شروع کر دیا. جب اپنے جسم کو گھسیٹنا شروع کیا نا، ایک صحابی نے کہا حنزلہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے جسم کو زخم لگے ہوئے ہیں اور تو تیروں اور تلواروں کے ساتھ زخمی ہے. اے حنزلہ اپنے جسم کو کیوں گھسیٹ رہا ہے؟ اپنے جسم کو کیوں اذیت دے رہا ہے؟ اپنے جسم کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ میں آج دوسرے دن کا دلہا ہوں اور میرے دل کی تمنا یہ ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں زخموں سے چور ہو گیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میری روح کف انصری سے پرواز کر جائے گی. میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ گود مصطفیٰ کی ہو اور سر حنزلہ کا ہو، گود مصطفیٰ کی ہو اور سر حنزلہ کا ہو. توجہ کرنا، کہنے لگے میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ گود مصطفیٰ کی ہو اور سر حنزلہ کا ہو. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اتنا سوچ رہے ہیں، کسی صحابی نے جا کر حضور کو بتلا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ پہلے دن کا دولہا وہ حنزلہ اس کو زخم لگ گئے ہیں، یا رسول اللہ وہ زخموں سے چور پڑا ہوا ہے، کملی والے قریب ہے کہ اس کی روح کف انصری سے پرواز کر جائے. کملی والیا وہ آپ کی طرف اپنے جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر آ رہا ہے. میرے کملی والے نے فرمایا غلامو حنزلہ کو کہو ادھر ہی ٹھہرے، میں محمد عربی چل کر جاتا ہوں. اور میں نے کہا جب دل میں حضور کی محبت ہونا، پہلے اپنا عشق لے کر حضور کی طرف چلو، پھر کملی والے خود تمہاری طرف چلنا شروع کر دیں گے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور فرمانے لگے غلامو حنزلہ کو کہو اپنی جگہ پہ ٹھہرے، اپنے آپ کو تکلیف نہ دے، اپنے آپ کو اذیت نہ دے اور اپنے زخموں سے چور اسی جگہ پر ٹھہر جائے. میں محمد عربی چل کر جاتا ہوں. میرے حضور علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیا. میرے حضور علیہ السلام چلتے چلتے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب چلے گئے. حضرت حنزلہ زخموں سے چور پڑے ہیں. کملی والے سونیا، اس حنزلہ کی آخری تمنا یہ ہے، اس کی آخری آرزو یہ ہے، یا رسول اللہ اس کی آخری خواہش یہ ہے، کملی والے سار حنزلہ کا ہو اور گود مصطفیٰ کی ہو، سار حنزلہ کا ہو اور
گود مصطفیٰ کی ہو، سر حنزلہ کا ہو اور گود مصطفیٰ کی ہو۔ میرے کملی والے نے کیا کیا؟ میرے حضور علیہ السلام نے حضرت حنزلہ کا سر پکڑا اور اپنی گود مبارک میں رکھا۔ میں نے کہا حنزلہ قربان جاؤں تیرے مقدروں پر، اوے حنزلہ آخری وقت میں تجھے جو گود ملی تو مصطفیٰ کی ملی۔ میرے حضور علیہ السلام کی حدیث سننا، میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا سے جس حالت میں جائے گا اسی حالت سے اٹھایا جائے گا۔ میں نے کہا غلاموں، حضرت حنزلہ کو جو وفات آئی میرے مصطفیٰ کی گود میں آئی۔ کل قیامت کے دن جب حضرت حنزلہ اٹھیں گے مصطفیٰ کی گود سے اٹھیں گے۔ یا رسول زندہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود مصطفیٰ کی ہے۔ توجہ کرنا، بھی حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ امام بخاری علیہ رحمہ آپ نے بخاری شریف میں اس ساری حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں گود مصطفیٰ کی ہے، سر حنزلہ کا ہے۔ گود مصطفیٰ کی ہے، سر حنزلہ کا ہے۔ گود مصطفیٰ کی ہے، سر حنزلہ کا ہے۔ حنزلہ قربان جاؤں تیرے مقدروں پر۔ میرے حضور کیا کر رہے ہیں؟ حضور پیار کے ساتھ اپنا ہاتھ حضرت حنزلہ کے سر پر پھیر رہے ہیں، پیار کے ساتھ حضرت حنزلہ کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لمحے میں میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فرشتے آئے، زمین اور آسمان کے درمیان حضرت حنزلہ کو غسل کروایا۔ جب غسل کروانے کے بعد زمین پر لے کر آئے، حالانکہ شہید کو غسل نہیں کروایا جاتا، شہید جنتی ہوتا ہے، شہید کو غسل نہیں کروایا جاتا۔ حضرت حنزلہ کو فرشتوں نے زمین اور آسمان کے درمیان میں غسل کروایا۔ میرے کملی والے نے فرمایا، اے صحابہ ذرا یہ حنزلہ کے گھر جاؤ اور جا کر پتہ کر کے آؤ آخر وجہ کیا ہے۔ حنزلہ شہید ہوا اور فرشتوں نے اس کو غسل دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے کملی والے کے غلام چلتے چلتے حضرت حنزلہ کے گھر گئے اور جب حضرت حنزلہ کے گھر پہنچے، جا کر حضرت حنزلہ کی بیوی کو پوچھا کہ ذرا بتاؤ تیرا خامد جنگ احد میں اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے، آخر تیرے خامد کو فرشتوں نے غسل دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا میرے خامد نے حق زوجیت ادا کیا، اس نے غسل نہیں کیا۔ اسی لمحے میں تلوار پکڑی اور بارگاہ مصطفیٰ میں چلا گیا۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور شہید ہو گیا، میرے کملی والوں کو غلاموں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنزلہ نے غسل نہیں کیا تھا، اللہ کے فرشتوں نے اس کو غسل کروایا۔ اور میرے حضور نے فرمایا سونے کے تشت میں حضرت حنزلہ کو غسل کروایا گیا۔ یارو یہ بخاری کے جملے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جب حضرت حنزلہ کو فرشتے آسمانوں سے نیچے لے کر آئے نا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور غلاموں توجہ کرنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت حنزلہ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اور جب حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ تیار کیا گیا، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پر اٹھایا گیا۔ یارو جب باپ اپنے جوان اولاد کو دیکھتا ہے، باپ کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، میں اپنے بیٹے کے ہاتھ پیلے کروں گا، میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھوں گا۔ میں نے کہا قربان جاؤں اس باپ پر اور قربان جاؤں اس ماں پر کہ جس نے پہلے دن کا دہلا میرے حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، میرے حضور کے قدموں پر وار دیا۔ میرے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب جنازہ اٹھایا گیا، توجہ کرنا، میرے حضور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں۔ میرے حضور پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھ رہے، میرے حضور ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہی ہیں۔ اب نماز جنازہ ادا کیا گیا، قبر میں اتارا گیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت حنزلہ کو قبر میں اتارا۔ جب اتارنے لگے نا، میرے حضور نے قبر میں پاؤں پورا نہیں رکھا، میرے حضور اپنا پاؤں اس طرح رکھ رہے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے مٹی ڈال دی۔ اب حضرت حنزلہ کے لیے دعائے بخش و مغفرت کی گئی۔ جب میرے حضور علیہ السلام قبر سے باہر آئے نا، ایک صحابی عرض کرنے لگا، کملی والیا سونیا، والضحیٰ کے مکھڑے والیا، واللیل کی زلف والیا، مازا کے کاجل والیا، اور یاسین کے سینے والیا، اور یا ایھا المزمل کی کملی والیا، سونیا آپ پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، حضور پاؤں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے۔ اور یا رسول اللہ قبر میں بھی آپ نے پورا پاؤں نہیں رکھا، آپ پاؤں اٹھا کر کھڑے تھے۔ میرے کملی والے نے فرمایا غلامو، یہ حضرت حنزلہ اس نے میرے عشق میں، میرے پیار میں اپنی جوانی کو قربان کر دیا۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرشتوں کو اس کے نماز جنازہ میں شریک کر دیا تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔